السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کا موضوع ہے ننگا سچ، شریف لڑکیاں اور سہیلیوں کا اثر۔ کچھ لڑکیاں گھر کے ماحول سے نہایت مہذب، باحیا، سادہ طبیعت لے کر کالج یا یونیورسٹی آتی ہیں۔ ان کی تربیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتی ہیں، بڑوں کا ادب کرتی ہیں، پردے کا خیال رکھتی ہیں اور کسی غلط کام کے قریب بھی نہیں جاتی۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ماں باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نرمی اور شرافت ہی ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ کالج میں جب ان کی ملاقات کچھ شوخ اور بے پرواہ اور آزاد خیال لڑکیوں سے ہوتی ہے تو وہ ان کے رویے سے متاثر ہونے لگتی ہیں۔ وہ لڑکیاں باتوں باتوں میں انہیں یہ باور کرانے لگتی ہیں کہ تم بہت بورنگ ہو، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، یہ زمانہ آگے نکل چکا ہے، اب ایسے شریف بن کر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ شروع میں وہ شریف لڑکی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی، لیکن تنہائی اور دوسروں کی توجہ کی خواہش اور خود کو اکیلا محسوس کرنے کا احساس آہستہ آہستہ اسے ان سہیلیوں کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر وہ سہیلیاں اس کا حلیہ بدلتی ہیں، عبایا اتروا کر جینز پہنا دیتی ہیں، ہاتھ میں کتاب کی جگہ فون پکڑا دیتی ہیں اور پاکیزہ باتوں کی جگہ فیشن، لڑکے، سیلفیاں اور پارٹیوں کے قصے تھما دیتی ہیں۔ وہ لڑکی جو کچھ بھی نہایت نیک اور معاملات میں محتاط رہی ہوتی ہے، اب سیلفی لینے کے لیے آئینے کے سامنے وقت گزارنے لگتی ہے۔ جو کبھی ماں سے ہر وقت ہر بات شیئر کرتی تھی، اب چھپ چھپ کر سہیلیوں سے میسج کرتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے وقت پر کوئی احساس دلا دے، کوئی نیک دوست، کوئی نیک استاد یا ماں باپ اسے روک لیں تو وہ سنبھل سکتی ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے اتنی دور نکل جاتی ہے کہ واپسی کا راستہ ہی دھندلا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ صرف اپنی بیٹیوں کو اسکول یا کالج داخل کروانے پر اطمینان نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے دوستوں، ان کے ماحول، ان کے بدلتے رویوں پر بھی نظر رکھیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ماں باپ ہو یا کوئی اور گارڈ، وہ کسی کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ذات ہے جو ہر کسی کی 24 گھنٹے نگران ہے۔ بس اپنی اولاد کی پرورش میں اللہ کی اس 24 گھنٹے کی نگرانی کا احساس قرآن کی آیات کے ساتھ ان کے اذہان میں، ذہنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو سمجھا دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی میٹیریل کے بنانے والا، ٹھیک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ انا یکون لہ ولد، کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے ہے ذالکم اللہ، وہی جو سارے کام اوپر بتائے، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، یہ تمہارا رب اللہ ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، خالق، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہی خالق ہے کل شیء، ہر چیز کا۔ فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ ان کے دل میں، سینوں میں یہ احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، آپ کو ہر طرح سے آزادی مل جائے، لیکن ایک ذات، ایک ہستی ایسی ہے جس کی نگرانی سے آپ بالکل بھی نہیں نکل سکتے، اور وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آپ نے ہمیشہ اس چیز کا احساس اپنے دل میں سجائے رکھنا ہے کہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی الہ ہے، اس نے میرے لیے بھی قانون بنائے ہیں، وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تو میں نے اس کی محبت کی لاج رکھنی ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا دنیا کی رنگینیوں اور شوخیوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ تو آپ اپنے بچوں کو پہلے ایسے دین کی راسخ تبلیغ کریں، دین سکھا دیجئے، پھر وہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو ماحول بدلیں گے، کالج میں جائیں گے تو ماحول بدلیں گے، اسکول میں جائیں گے تو ماحول بدلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بیٹیوں، بہنوں، یاد رکھو، دنیا کچھ وقت کے لیے تمہیں تالیاں دے گی، لیکن جب وقت گزرے گا تو تمہیں تمہارا ضمیر، تمہارا کردار،
تمہارا رب بھی یاد آئے گا۔ اگر تم نے خود کو سنبھالا تو تم ہزاروں کے لیے روشنی بن سکتی ہو، لیکن اگر بہک گئی تو اپنا ہی چراغ اس دنیا اور آخرت دونوں میں بجھا بیٹھو گی۔ امید کرتی ہوں یہ مفید معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ان کو شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔